السلام علیکم دوستو، کہانیوں کی دنیا میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں جرم کی داستان کا دوسرا حصہ۔ دوسری طرف ساحر کو فوزیہ کے بیان پر یقین نہیں آیا تھا۔ پیداوار فروخت کرنے وہ منڈی جاتا ہی تھا، اس لیے اس نے شاہ زیب پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اسی دوران ساحر نے نوٹ کیا کہ شاہ زیب پہلے کسی سے فون پر خفیہ طور پر بات کرتا ہے، پھر منڈی چلا جاتا ہے۔ روز دوپہر کو یہی ہوتا تھا۔ ساحر کو یقین ہو گیا کہ وہ کہیں اور نہیں اس کی بہن سے ملنے جاتا ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتبار، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ ایک دن ساحر منڈی سے ہی شاہ زیب کے پیچھے لگ گیا۔ شاہ زیب کا تعاقب کرتے ہوئے وہ محلے تک آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ شاہ زیب نے پہلے چاروں اطراف کا جائزہ لیا، اس کے بعد مطمئن ہو کر کھلے دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد فوزیہ دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس نے اطراف کا جائزہ لیا، جب کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ساحر شاہ زیب کو اپنی بہن کی عزت سے کھیلنے کا وقت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ فوراً دروازے پر جا پہنچا اور زور زور سے کنڈی پیٹنا شروع کر دی۔ کچھ منٹ تو لگے مگر فوزیہ نے بدحواسی کے عالم میں دروازہ کھول دیا۔ ساحر نے اسے خوب پیٹا۔ اس کے بعد فون کر کے باپ کو بلا لیا۔ رانا اقرار گھر آیا تو اس نے بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھایا مگر سنجیدگی سے بولا، بیٹی میں تم پر اعتبار کرتا تھا، کیا خوب صلہ دیا ہے تم نے میرے اعتماد اور یقین کا۔ تمہاری کرنی سے آج میری عمر 10 سال کم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بھی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ باپ کے آنسوں نے وہ کام کیا جو دنیا کی کوئی دوسری طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ کنبے کی آبرو برقرار رکھنے کے لیے فوزیہ نے لمحے بھر میں شاہ زیب کو بھول جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی عہد کے ساتھ وہ باپ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو ابا، اس نے باپ سے عہد کرتے ہوئے کہا، وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی شاہ زیب سے تعلق نہیں رکھوں گی۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے مگر جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ رانا اقرار اور ساحر کو احساس ہوا کہ حقیقت میں وہ پچھتاوے کے آنسو بہا رہی ہے تو ان لوگوں نے سچے دل سے فوزیہ کو معاف کر دیا۔ فوزیہ نے بھی جو وعدہ کیا اس پر قائم رہی۔ اس نے شاہ زیب سے ملنا اور فون پر بات کرنا، یہاں تک کہ اس کی شکل تک دیکھنا بند کر دیا۔ فوزیہ کی بے وفائی اور بے رخی سے شاہ زیب تڑپ اٹھا۔ وہ فوزیہ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا اور شادی کر کے زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے فوزیہ کے بدلے ہوئے رویے کو پھر سے پہلے جیسا بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی مگر ساری کوششیں رائے گاں گئی۔ ادھر رانا اقرار نے فوزیہ کے لیے قابل رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی کوشش جلدی رنگ لائی اور سمندری گاؤں کے دلدار کا بیٹا عرفان ان کے دل کو بھا گیا تو رشتہ بھی طے ہو گیا۔ شادی کی تاریخ 18 مئی 2015 بھی طے ہو گئی۔